وہ لوگ اسی دن بدایوں پہنچ گئے۔ بدایوں پہنچ کر بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں شیخ کرامت سے بڑا کوئی اور عامل نہیں۔ شیخ کرامت کے بارے میں انہیں ایک ایک بات معلوم ہو گئی۔ وہ تمام تحقیق کر کے واپس چلے گئے۔ نواب صاحب نے فوراً اعلیٰ افسران کو اس کی خبر دی، جنہوں نے بدایوں کے افسران کو حکم دیا کہ مجھے گرفتار کر لیں اور تحقیق کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ بدایوں میں سب ہی میرے معتقد تھے۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ وہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اعلیٰ افسران کو خوش کرنے اور خانہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری حویلی کے ارد گرد پولیس کا پہرا لگا دیا کہ کوئی لڑکی آتی جاتی تو نہیں ہے، کیونکہ دروازوں سے ہو کر تو کوئی لڑکی بھی نہیں آ سکتی، پھر پولیس کیسے دیکھ پاتی۔ پولیس کے پہرے کے لیے افسران نے مجھ سے بہانہ کیا کہ ہم نے حضور کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن میں سب کچھ جانتا تھا کہ میں فوراً بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اس کے بعد میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو حمزاد کے ذریعے میں نے معلوم کر لیا تھا۔ میری بات سن کر ایس پی اور انگریز افسران بہت مرعوب ہوئے اور فوراً پہرا ہٹانے کے احکامات دے دیے، اور اپنے افسران کو مطلع کیا کہ انہوں نے میرے اوپر سے پہرا ہٹا دیا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح ہر بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ افسران نے پھر تنبیہ کی اور کہا کہ ہم خود تحقیق کے لیے ایک کمیشن بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ میرٹھ کے نواب صاحب کا ہے، جنہیں انگریزی سرکار بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کمیشن بدایوں پہنچ کر خفیہ تحقیقات کرے گا۔ ادھر نواب صاحب نے عاملوں سے بھی مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ عاملوں نے نواب صاحب کو بتایا، ہمارا علم کہتا ہے کہ اس کے قبضے میں اس کا حمزاد یا جسم لطیف ہے، جس سے وہ تمام ایسے کام لیتا ہے۔ حمزاد کے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہیں مار سکتا، چاہے وہ لوگ کتنے ہی بہادر اور طاقتور کیوں نہ ہوں۔ جو اسے مارنے کی کوشش کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ اکیلا حمزاد سینکڑوں ہزاروں کے لیے کافی ہے۔ ایک صورت ہے اسے مارنے کی، صرف ایک ہی صورت، کہ اسے ایسے وقت قتل کیا جائے جب اس کا حمزاد اس کے پاس نہ ہو، اور یہ ایک ہی وقت ہو سکتا ہے، یعنی جس وقت وہ ناپاک ہو۔ ناپاکی کی حالت میں وہ اپنی مدد کے لیے حمزاد کو نہیں بلا سکے گا، اس لیے کہ کوئی بھی حمزاد ناپاکی کی حالت میں کبھی اپنے عامل کے پاس نہیں جاتا، چاہے عامل اسے بلاتا ہی رہے۔ نواب صاحب کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ بولے، وہ خبیث اپنی عادات کا غلام معلوم ہوتا ہے، یقیناً وہ روز ہی کسی نہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرتا ہوگا، اس لیے ایسے ہی وقت اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ نواب صاحب کی اس بات سے عاملوں نے بھی اتفاق کیا۔ نواب صاحب نے اسی وقت اپنے پروردہ گنڈوں کو طلب کیا اور ان کے سپرد یہ کام کیا کہ بدایوں جا کر مجھے اس وقت قتل کر دیا جائے جب میں اپنی پیاس بجھانے میں مصروف ہوں۔ وہ گنڈے تعداد میں 15-20 تھے، خاصے صحت مند اور تندرست جسم کے مالک۔ طے یہ ہوا کہ کل صبح یہ لوگ چند عاملوں کے ہمراہ، جنہوں نے میری حویلی دیکھی ہے، بدایوں روانہ ہو جائیں گے اور کل رات ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آدمی خواہ کتنا ہی بہادر اور نڈر ہو، لیکن جب اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ متفکر ضرور ہوتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں الجھن ضرور تھی، لیکن حمزاد کی موجودگی میں خطرہ بہرحال نہیں تھا۔ میں حمزاد کی تمام پراسرار قوتوں سے آگاہ تھا، جن کے سامنے نواز صاحب کے گنڈے تو کیا بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگو ہو سکتی تھیں۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ نواز صاحب کے گنڈے بدایوں آ جائیں تو انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ میں بے چینی سے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ ابھی میرے قاتل بدایوں میں داخل نہیں ہوئے۔ میں ابھی انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ میرے نوکر نے اطلاع دی کہ کوتوال شہر اور چند دیگر افسران مجھ سے ملنے کے خواہشمند ہیں۔ میں نے انہیں اندر ہی بلا لیا۔ وہ لوگ آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ پولیس والوں کی خاصی تعداد ہے، اور کچھ پولیس والے کمرے کے باہر بھی ٹھہر گئے ہیں۔ ایس پی انہی کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا ان لوگوں میں ایک اجنبی چہرہ بھی ہے، یہ ایک انگریز تھا۔ ایس پی اور کوتوال شہر کے چہروں سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ آخر ایس پی نے مہر سکوت توڑی۔ شیخ صاحب، ان سے ملیے، آپ آج ہی دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں۔ ایس پی نے اجنبی انگریز کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مسٹر مائیکل، آپ اس تحقیقاتی کمیشن کے ایک ممبر ہیں جو کہ آپ کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے دارالحکومت سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے مائیکل کی طرف دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مائیکل نے چند ہی لمحوں میں گھبرا کر آنکھیں نیچے کر لیں۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر مائیکل، میں نے کہا۔ ہم آپ کو لینے آیا ہے۔ ہمارا چیف جان ولیم آپ کو گرفتاری کا آرڈر دیا ہے۔ مائیکل پہلی مرتبہ بولا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ غالباً وہ مجھ سے کچھ مرعوب تھا۔ ممکن ہے ایس پی یا کوتوال شہر نے اسے میرے بارے میں کچھ بتا بھی رکھا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، حمزاد کا تصور کیا۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے حکم دیا، جسے بقیہ تمام لوگ بھی سن رہے تھے اور حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، جبکہ بظاہر ان کے اور میرے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا، فوراً معلوم کرو کہ یہ مردود جان ولیم کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام معلومات ہمیں اسی وقت چاہیے۔ حمزاد میرا حکم سن کر فوراً چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں واپس آ کر مجھے بتانے لگا، جان ولیم اس تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ ہے جو نواب صاحب کی شکایت پر انگریزی سرکار نے یہاں پر بھیجا ہے۔ وہ نہایت سخت گیر اور عام انگریزوں کے برخلاف قطعی توہم پرست نہیں۔ اس نے یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ ایس پی وغیرہ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح باز نہ آیا۔ وہ بہت ضدی اور اکھڑ قسم کا آدمی ہے۔ وہ قطعی کسی پراسرار قوت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ شخص انگریز سرکار میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہے اور وائسرائے کے قریبی عزیزوں میں سے ہے، اس لیے اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انگریز سرکار نواب صاحب کو بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے ان کی شکایت پر فوری کارروائی عمل میں آئی ہے۔ جان ولیم کے ساتھ مائیکل کے علاوہ 2 ممبران اور ہیں جن کا نام پیٹر اور اسمتھ ہیں۔ جان ولیم کے سامنے ان لوگوں کی کچھ زیادہ حیثیت نہیں۔ جان ولیم کو چھوڑ کر سب توہم پرست ہیں۔ حمزاد نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا اور میرے کسی دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو رخصت کر دیا۔ حمزاد نے مجھے جو اطلاع دی تھی ان سے سوائے میرے سب بے خبر تھے، اس لیے کہ حمزاد کی آواز صرف میں ہی سننے کا اہل تھا۔ ایس پی اور دوسرے افسران میری خاموشی کو دیکھ کر کچھ خوف زدہ سے تھے۔ انہیں ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ میرا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ تھا۔ آخرکار میں نے کہا، جان ولیم کو غالباً اس بات پر بہت فخر ہے کہ وہ وائسرائے کا قریبی عزیز ہے۔ بخدا میں اسے وہ سبق دوں گا کہ وہ تا زندگی یاد کرے گا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے تم لوگوں کی نوکریاں عزیز ہیں۔ اگر میں تمہارے ہمراہ نہ گیا یا تم مجھے نہ لے جا سکے تو وہ خبیث تم سب کو معطل بھی کر سکتا ہے، جو میں نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر ایس پی کی آنکھیں فرد عقیدت سے بھیگ گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، سرکار ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ آپ حکم فرمائیں تو میں ابھی یہ ذلیل نوکری چھوڑ دوں گا جس کی وجہ سے خود میں اپنے مرشد کو گرفتار کرانے آیا ہوں۔ سرکار مجھے حکم دیجیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے کہا، اور مائیکل کی طرف جواب کسی قدر سہما ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ جان ولیم وائسرائے کا قریبی عزیز ہے اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ میری پراسرار قوتوں سے مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے اسے مخاطب کیا، مائیکل میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ تم ہی کیا، اس کے سامنے پیٹر اور اسمتھ بھی بے بس ہیں، حالانکہ وہ دونوں جان ولیم کی طرح خبیث نہیں۔ میری یہ باتیں سن کر مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ میری زبان سے پیٹر اور اسمتھ کا نام سن کر حیرت زدہ تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی۔ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، میں تم سب کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تمہارا ماضی، حال اور مستقبل میرے سامنے ہے۔ میرے سامنے یہ صرف ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کے ہمراہ اپنی حویلی سے نکلا۔ وہ سب دست بستہ مؤدب میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان میں مائیکل بھی تھا۔ کوتوالی قریب ہی تھا۔ ہم سب بہت جلد کوتوالی تک پہنچ گئے۔ راستے میں لوگوں نے اس جلوس کو حیرت سے دیکھا۔ دیکھنے والے یہ نہ سمجھ پائے کہ ماجرا کیا ہے، اس لیے کہ میں ان سب کے آگے آگے اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ سب میرے ماتحت ہوں، اور ان سب کا انداز بھی ایسا تھا جیسے وہ کسی قابل احترام شخصیت کے ساتھ
مؤدب چل رہے ہوں۔ یہ میری پہلی گرفتاری تھی۔ کتنی عجیب تھی یہ گرفتاری بھی، نہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، نہ چہرے پر گرد ملال، نہ سپاہیوں کی بے اوبیاں۔ میں کوتوالی میں داخل ہوا تو سامنے بنے ہوئے کمرے کے برآمدے میں ایک لہیم شہیم شخص کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ انگریز ہی تھا، اور اس کے ہمراہ 2 اور انگریز بھی تھے جن سے وہ کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لمبا تڑنگا شخص یقیناً جان ولیم ہے، اور اس کے ساتھ والے پیٹر اور اسمتھ ہیں۔ پیٹر اور اسمتھ میں سے ایک بہت پستہ قد اور گٹھیلے جسم کا مالک تھا۔ وہ قد میں جان ولیم کا آدھا تھا، اور جان ولیم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا تو اس کی کمر تک پہنچ پاتا تھا۔ اچانک جان ولیم کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے دیکھا میں بڑی شان بے نیازی سے کوتوالی میں داخل ہو رہا ہوں، اور میرے پیچھے پیچھے بقیہ لوگ مؤدب چلے آ رہے ہیں، جن میں مائیکل بھی ہے۔ اب میں اس سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ جان ولیم ایک دم چیخ پڑا، مائیکل، کیا میں ان احمقوں کے ساتھ اسی لیے تمہیں بھیجا تھا کہ تم بھی انہی کے ساتھ بیوقوف بن جاؤ؟ تم نے اس خطرناک مجرم کو ہتھ کڑیاں کیوں نہیں پہنائیں؟ میں تم سے جواب طلب کروں گا۔ بالکل بالکل سر، پستہ قد والے نے ہاں میں ہاں ملائی۔ تم چپ رہو، ولیم پیٹر پر الٹ پڑا۔ میں نے سوچا تو یہ ہے کہ پیٹر یہ بھی حرامزادہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ دوسرا یقیناً اسمتھ ہے۔ مائیکل اب سامنے آ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، سر۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ولیم داڑا۔ اور تم سنو احمقو، ولیم نے ایس پی اور کوتوال شہر کو مخاطب کیا، اسے حوالات میں ڈال دو، اس پر کڑی نگرانی رکھو، کوئی اسے ملنے نہ پائے۔ ایس پی ذرا جھجکا، لیکن ولیم کی دوسری پھٹکار پر وہ بوکھلا گیا، اور میری طرف دیکھے بغیر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سامنے بنی ہوئی حوالات کی طرف چل پڑا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ حوالات کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی نے اسے سیلوٹ کیا اور فوراً حوالات کا سلاخوں والا دروازہ کھول دیا۔ جب ایس پی مجھے حوالات میں بند کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے رخساروں کو نم کر رہے تھے۔ وہ روندے گلے سے کہہ رہا تھا، مرشد، مجھ گناہگار کو معاف کر دینا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم بے فکر رہو، حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ اس مغرور کا سر ہمارے قدموں میں جھکا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں نے حوالات کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس میں صرف ایک آدمی لیٹ سکتا تھا۔ یہاں پر بڑا تعفن تھا جو مجھے سخت ناگوار گزرا، مگر حوالات کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی سلاخوں سے لگا سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں ابھی تک جان ولیم وغیرہ موجود تھے۔ وہ اسمتھ اور پیٹر سے محو گفتگو تھا، اور کوتوال شہر ایس پی کے برابر کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ جان ولیم نے ایس پی سے کچھ کہا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوتوالی سے نکل گیا۔ صرف مائیکل وہاں رہ گیا تھا۔ جان ولیم وغیرہ کے جاتے ہی ایس پی اور دوسرے افسران فوراً حوالات کی طرف آئے اور مجھے حوالات سے نکالتے ہوئے بولے، مرشد، اس زحمت کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ کمرے میں بیٹھیں۔ میں ان سب کے ہمراہ حوالات سے نکل کر بڑے آرام دہ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی ایس پی نے اپنے ماتحت کو حکم دیا، دیکھو تم اپنے کچھ آدمی کوتوالی آنے والے راستوں پر سادہ کپڑوں میں متعین کر دو۔ جیسے ہی وہ لوگ اس خبیث ولیم کو ادھر آتا دیکھیں تو ہمیں مطلع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص باہر نکل گیا جسے ایس پی نے مخاطب کیا تھا۔ ایس پی نے پھر مجھ سے کہا، مرشد، اس ظالم نے مسٹر مائیکل کو اپنے کمیشن سے باہر کر دیا اور فوراً دارالحکومت جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب وہ شام کو آنے کے لیے کہہ گیا ہے۔ مجھے اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تشدد کر کے آپ سے سب کچھ قبول کروا لے گا۔ ہم سب کا خیال ہے کہ آپ اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں۔ بعد میں جو کچھ ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں معطل کر دے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی وجہ سے تم لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ معاملہ اب میرا اور اس کا ہے، میں بھگت لوں گا۔ تم خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہو۔ یہ میرا حکم ہے کہ تم اس معاملے میں قطعی مداخلت نہیں کرو گے۔ مگر اس کے ارادے تو بہت خطرناک ہیں، اس مرتبہ کوتوالی شہر نے کہنا شروع کر دیا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔
کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ بس دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتا، وہ بہت ظالم ہوتا ہے، اس مرتبہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں مائیکل نے بھی کہا۔ مسٹر مائیکل، میری خواہش ہے کہ شام تک تم بھی کسی بہانے رک جاؤ تاکہ خود اپنی آنکھوں سے اس کی بے بسی دیکھ سکو، میں نے مائیکل سے کہا۔ یہ نہیں ہونے سکتا، وہ ہم کو فوراً جانے کا حکم بولا۔ اگر ہم نہیں جائے گا تو خیر تمہاری مرضی، بہرحال تم سن لو گے کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ اس کے کچھ دیر بعد مائیکل ہم سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اسے دارالحکومت پہنچنا تھا۔ جاتے وقت اس نے بھی جھک کر بالکل ایس پی کی طرح میرے ہاتھ چومے تھے اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی۔ یہ سب لوگ ایک بڑی کوٹھی میں ٹھہرائے گئے ہیں اور اس وقت جان ولیم بھی وہیں گیا ہوگا۔ وہ حویلی یہاں سے بہت دور ہے، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھیے، وہ شام سے پہلے یہاں نہیں آئے گا، کوتوال نے کہا۔ پھر ایس پی سے بولا، کھانے کا وقت قریب ہے، میں گھر سے کھانا منگوائے لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا، کھانا کھایا جائے؟ اس کی ضرورت نہیں، آج ہم تم دونوں کی دعوت کریں گے، بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایس پی نے کہا، نہیں مرشد، میں اپنے گھر سے کھانا منگوائے لیتا ہوں، آپ اپنے اس خادم کو بھی تو خدمت کا موقع دیجیے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرایا، مگر ہمیں تو بھوک بہت زور کی لگ رہی ہے، کیا تم 1 منٹ کے اندر کھانا منگا سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ یہ تو مرشد ہی کے بس میں ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ تو پھر ہماری دعوت قبول کرو، عزت افزائی ہے مرشد کی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اسے بہترین کھانا لانے کو کہا، اور ساتھ ہی مجھے نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ میں نے حمزاد سے کہا، سنو، وہ اپنے 30 مارخواں جان ولیم اور اس کا حرامزادہ ساتھی پیٹر آج دوپہر کا کھانا نہ کھا سکیں۔ اسمتھ کو تم معاف کر سکتے ہو، وہ میرا حکم سن کر چلا گیا، اور پھر چند لمحوں میں ہم تینوں کے سامنے بہترین کھانے چنے ہوئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں نے پھر حمزاد کو طلب کیا اور اس سے جان ولیم کا حال معلوم کیا اور رخصت کر دیا۔ میں ایس پی کو بتا رہا تھا، تمہارا شیر سخت غضب میں مبتلا ہے، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ جیسے ہی خان سامہ نے اس کے سامنے کھانا لگایا اور اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سالن کی پلیٹ خود بخود اٹھ کر اس کے صاف شفاف کپڑوں پر اوندھ گئی۔ یہی حال اس بونے پیٹر کا ہوا۔ وہ اپنے ماتحتوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے پھر کپڑے بدلے اور دوبارہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ کھانے کی پلیٹ نے اس کے چہرے کو ہدف بنایا تھا۔ وہ چیخنے لگا، اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئیں۔ اب وہ اپنے بستر پر پڑا بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اس میں اب اتنی ہمت نہیں کہ دوبارہ کھانا کھانے بیٹھے۔ بونا بھی بھوکا ہے، البتہ اسمتھ کھانا کھا چکا ہے، اور اس نے ولیم کو سمجھایا بھی ہے کہ وہ مجھے رہا کر دے، ورنہ اسی طرح کی مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا رہے گا۔ مگر اس نے سختی سے اسمتھ کو ڈانٹ دیا اور کہا ہے کہ شام کو وہ میری کھال بھی بھس بھر دے گا۔ میں نے تفصیل سے تمام بات ایس پی اور کوتوال کو بتائی۔ ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں میری بات کا پورا یقین ہے۔ میرے علم میں تھا کہ حمزاد کے نادیدہ ہاتھوں نے جان ولیم اور پیٹر کی یہ درگت بنائی ہے، لیکن میں نے حمزاد کے بارے میں ایس پی اور کوتوال کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ میرے بس میں چند نادیدہ پراسرار قوتیں ہیں جن کے ذریعے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ انہی خوش گپیوں میں شام ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایس پی کے ماتحت نے اطلاع دی کہ جان ولیم اور اس کے ساتھی کوتوالی کی طرف آ رہے ہیں۔ میری خواہش پر ایس پی نے مجھے پھر سے حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ جان ولیم آندھی کی طوفان کی طرح کوتوالی میں داخل ہوا۔ کوتوال اور ایس پی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، جو ولیم کو اطلاع پا کر برآمدے میں آ بیٹھے تھے۔ جان ولیم نے آتے ہی میز پر ہاتھ مار کے کچھ کہا۔ کوتوال فوراً حوالات کی طرف دوڑا اور مجھ سے بولا، حضور، وہ سخت غصے میں ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ آپ کو برآمدے کے سامنے والے نیم کے پیڑ سے باندھ دیا جائے، مگر کچھ نہیں، وہ تمہیں جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے رہو، یہ میرا حکم ہے، میں نے بھی سختی سے کہا۔ کوتوال میرا انداز دیکھ کر کانپ گیا۔ وہ میری خفگی کسی طرح بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر برآمدے کے سامنے آیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے پیڑ کے تنے کے ساتھ باندھ دیں۔ سپاہی محو حیرت تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی وہ جس شخص کا اتنا احترام کر رہے تھے اس کی یہ درگت بنا رہے ہیں۔ سپاہی پہلے کچھ جھجکے،
لیکن جان ولیم کے ایک ہی پھٹکار نے جیسے ان کے مردہ جسموں میں روح ڈال دی۔ ان کے ہاتھ اب مشینی طور پر چل رہے تھے۔ اب وہ مجھے پیڑ کے تنے سے باندھ رہے تھے۔ چمڑے کا بھیگا ہوا کوڑا ولیم دھاڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دو سپاہی ایک ناند اٹھا کر لائے جس میں چمڑے کے دو کوڑے بھیگ رہے تھے۔ جیسے ہی سپاہی مجھے باندھ کر الگ ہٹے ہوئے، جان ولیم ایک کوڑا اٹھا کر میری طرف بڑھا۔ ابھی وہ برآمدے سے نیچے بھی نہ اتر پایا تھا کہ میں نے حمزاد کو طلب کیا، اور پھر لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ جان ولیم میرے پاس آ کر چیخا، میں تیری زبان کھلوانا اچھی طرح جانتا ہوں۔ بتا، تو نے نواب صاحب کی لڑکی کو اغوا کرایا تھا؟ بول، ورنہ میں تیری کھال گرا دوں گا۔ وہ صاف اردو بول رہا تھا، اور یہ پہلے ہی سے میرے علم میں تھا کہ جان ولیم بھی انہی انگریزوں میں سے ایک ہے جو رموز حکومت میں اس بات کو بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں حکومت کی جائے وہاں کی زبان بولنا بھی اچھی طرح جانیں تاکہ بہتر طور سے حکومت کر سکیں۔ میں نے ایک نظر جان ولیم کو دیکھا جس کا ہاتھ مجھے کوڑا مارنے کے لیے اٹھ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کوڑا میرے جسم پر پڑتا، خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور بہت زور سے پیٹر کے پیٹ پہ لگا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حمزاد نے اس کے ہاتھ سے کوڑا چھین کر پیٹر کو دے مارا ہے، اور اس سے پہلے کہ جان ولیم دوبارہ کوڑا اٹھاتا، کوڑا خود بخود اپنی جگہ سے اٹھا، فضا میں لہرایا اور بہت زور سے ولیم کے لگا۔ ولیم چیخ پڑا، مگر اب کوڑا برابر اس کے جسم کو چاٹ رہا تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ دوسرا کوڑا بھی جو ناند میں بھیگ رہا تھا خود بخود ناند سے نکل کر پیٹر پر برسنے لگا۔ جان ولیم اور پیٹر دونوں ہی بری طرح چیخ رہے تھے۔ اسمتھ بقیہ لوگوں کے ساتھ دور کھڑا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام لوگ بہرحال یہ سمجھ چکے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری ہی پراسرار قوتوں کا کرشمہ ہے۔ اچانک پیٹر پٹتے پٹتے بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دور کوڑے نے اس کا تعاقب کیا اور پھر واپس ناند میں آ گرا۔ پیٹر کا رخ کوتوالی کے صدر دروازے کی طرف تھا۔ جان ولیم نے جب پیٹر کو اس عذاب سے بچ کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اسی طرف دوڑ پڑا۔ ایک مرتبہ گھبراہٹ میں پاؤں اپنے ہی لباس سے الجھ گیا اور وہ اوندے منہ گرا۔ کوڑا اب بھی اس کی پیٹھ پر برس رہا تھا۔ وہ ایک دم بلبلا کر اٹھا اور چیختا ہوا کوتوالی سے باہر بھاگ گیا۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس بات پر غور کرتا کہ جان ولیم اور پیٹر ہی کی پٹائی کیوں ہوئی ہے، جبکہ اسمتھ بھی اس کمیشن کا ممبر تھا۔ سب لوگ سحر زدہ سے کھڑے تھے جیسے انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی مجھے درخت سے کھولتا، حمزاد مجھ تک پہنچ گیا اور میری رسیاں کھولنے لگا۔ یہ نظارہ بھی ان سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ رسیاں خود بخود کھل رہی تھیں۔ چند ہی لمحے میں آزاد ہو گیا۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر میں ایس پی اور کوتوال کے قریب پہنچا تو جیسے انہیں ہوش آ گیا۔ ابھی میں ایس پی سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسمتھ میرے قدموں میں گر پڑا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور تسلی دی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ نیک بچے کی طرح تمہارا دل روشن ہے۔ تم نے ہر ممکن طور پر اس شیطان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے اوپر سب کچھ روشن ہے۔ اب تم اس کا عبرتناک انجام دیکھ لیا۔ وہ ہمارے سامنے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے برآمدے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی اسے مناسب سزا نہیں ملی۔ ہم جب چاہیں یہاں سے جا سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس وقت تک نہیں جب تک وہ شیطان خود ہمارے قدموں پر گر کر معافی نہ مانگ لے۔ اگر ہم یہاں سے خود چلے گئے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ تم لوگوں پر اتارے گا، جو ہم نہیں چاہتے۔ پھر کیا حکم ہے مرشد؟ اس مرتبہ ایس پی نے کہا۔ ہم یہی کوتوالی میں رہیں گے جب تک وہ دوبارہ نہ آئے۔ جو آپ کا حکم۔ میں آپ کے لیے بستر وغیرہ کا انتظام کر دوں گا۔ آپ یہیں میرے کمرے میں آرام فرمائیں۔ کوتوال بولا۔ نہیں، بستر وغیرہ رہنے دو، ہمیں صرف اپنے ہی بستر پر آرام کی نیند آتی ہے، وہ ہم ضرور منگوا لیں گے۔ ویسے اگر آج رات تم جان ولیم اور پیٹر کا حشر دیکھنا چاہو تو چھپ کر اس حویلی میں داخل ہو جاؤ جہاں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری صبح ایس پی کوتوال کو گزرے ہوئے واقعات سنا رہا تھا اور میں خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔
اس لیے کہ میرے تو علم میں تھا کہ رات کو حمزاد نے ولیم اور پیٹر کو تنگ کیا ہے اور سونے نہیں دیا۔ ایس پی کہہ رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ جان ولیم کا لیمپ مدھم جل رہا تھا۔ شاید اس نے سونے سے پہلے لیمپ کی لو نیچی کر دی تھی۔ پہلو کی کھڑکی کسی قدر کھلی ہوئی تھی، جس سے لگا ہوا میں خاموشی کے ساتھ کمرے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ ولیم کراہتے کراہتے آخر سو گیا تھا، لیکن اس کے برابر والے کمرے میں پیٹر اب تک جاگ رہا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت اسمتھ بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اچانک میں نے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز سنی۔ آواز ولیم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ولیم اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کی چیخ کی آواز سے ولیم بھی جاگ پڑا۔ وہ کمرے کی چھت کی طرف حیرت سے گور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب جو میری نظر اوپر اٹھی تو مجھے بھی ایک دم چکر سا آ گیا۔ وہ منظر اتنا ہی حیرت انگیز تھا۔ چھت کے ساتھ فضا میں پیٹر الٹا لٹکا ہوا تھا، بلکہ لٹکا ہوا کہنا بھی غلط ہے، وہ فضا میں معلق تھا۔ وہ عین ولیم کے بستر کے اوپر معلق تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر ولیم کے بستر پر گر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم زور زور سے وہ ہنسنے لگا۔ یہ صورتحال بڑی مضحکہ خیز تھی۔ پیٹر لگاتار ہنس رہا تھا، جیسے اسے کوئی گدگدی کر رہا ہو۔ اب اسے ہنستے دیکھ کر شاید ولیم کی کچھ ہمت بندھی۔ وہ سختی سے بولا، پیٹر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی آواز سے میں نے محسوس کیا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ پیٹر اب بھی ہنس رہا تھا، ہنستے ہی جا رہا تھا۔ اس نے ولیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہنسی روکنے پر قادر نہ ہو۔ پھر ایک دم وہ رونے لگا، چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ! اس کے ساتھ ہی ولیم کو فحش گالیاں بک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا تھا۔ پھر وہ بے بسی سے فضا میں ہاتھ مارنے لگا اور کسی نادیدہ قوت سے معافی مانگنے لگا۔ اسی کے ساتھ وہ فضا سے ایک دم ولیم پر گر پڑا۔ وہ سر کے بل گرا تھا، نیچے بستر تھا، ورنہ اس کے سر کے 2 حصے ہو جاتے۔ جیسے ہی پیٹر نیچے گرا، جان ولیم اچھل پڑا اور اچانک اس نے پیٹر پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ پیٹر پٹ رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا، اس لیے کہ جسمانی طور پر ولیم سے بہت کمزور تھا اور صرف گالیاں ہی بک سکتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، جس پلنگ پر وہ دونوں تھے وہ ایک دم الٹ گیا۔ اب دونوں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور پلنگ اوندا پڑا تھا، لیکن اب ولیم کی باری تھی۔ میں اور اسمتھ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک سکے جب ہم نے دیکھا کہ ولیم چھت کے ساتھ فضا میں معلق بے بسی سے ہنس رہا ہے اور پیٹر نیچے سے کھڑا اسے چڑھا رہا ہے۔ غرض کہ رات بھر یہی تماشا ہوتا رہا۔ ایس پی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ دونوں اس وقت سو رہے ہوں گے، اس لیے کہ رات بڑی مشکل سے گزری ہے اور اب شاید 11 بجے تک ہی لوٹیں گے۔ یقیناً جان ولیم کے نام دارالحکومت سے ایک پیغام بھی آیا ہے۔ وہ یہاں آ جائے تو دیا جائے یا اگر وہیں بھجوا دیں۔ کوتوال ابھی یہ کہہ پایا تھا کہ ایک انسپکٹر نے اطلاع دی کہ جان ولیم آ رہا ہے اور ساتھ میں پیٹر اور اسمتھ بھی ہیں۔ میں نے فوراً کہا، تم لوگ مجھے اس طرح حوالات میں بند کر دو۔ مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ابھی کوتوال برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ میں نے جان ولیم وغیرہ کو دیکھا۔ وہ لوگ کوتوالی کے صدر دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا کہ جان ولیم کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سرخ ہیں۔ نہ تو وہ ٹھیک طرح سے سویا تھا اور نہ ہی اسے کل سے کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں نے کھانا اور نیند اسے چھین لیے تھے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا تھا کہ جان ولیم اور پیٹر نہ تو کچھ کھا پائیں اور نہ ہی سو پائیں۔ کل رات بھی ولیم سویا نہیں تھا، بلکہ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، جسے ایس پی نے سمجھا تھا کہ نیند ہے۔ بھوک، بے خوابی اور جسمانی ذہنی اذیت کے سامنے اچھے اچھے بول جاتے ہیں، مگر وہ ظالم بھی جان ولیم تھا، شیطان، ضدی اور خود سر۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھا تو مجھے اس کے تیوروں سے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی خطرناک ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے وہ خط پڑھا جو دارالحکومت سے اس کے نام آیا تھا۔ پھر کچھ دیر بیٹھا ہوا نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ خط اس کے سامنے کھلا ہوا میز پر رکھا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اہم خط ہے جس نے اس شیطان کو فکر مند کر دیا ہے۔
میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ایس پی اور کوتوال ایک طرف پڑی ہوئی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اسمتھ اور پیٹر جان ولیم کے سامنے میز کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا، اسے خط کا مضمون معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ خط گورنر صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواب صاحب حکومت پر زور ڈال رہی ہے کہ مجرم کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور حکومت ہر حال میں انہیں خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے فوراً مجرم کو گرفتار کر کے دارالحکومت پہنچو، کسی تفتیش کی ضرورت نہیں۔